الحمد للہ رب العالمین.
پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا روح فرسا اور تکلیف دہ تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں۔ حضرت مریم انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھیں کہ حضرت جبرائیل نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا، اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل کے اس پیغام سے حضرت مریم کو اطمینان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں۔ لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم تو نے بڑے گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم نے جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ سورہ مریم میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ جب حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے، لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا، یہی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ لوگوں نے جب نومولود بچے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلا معجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا۔ آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو۔ برص، جذام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے سب ان کو معلوم ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے،
آپ شہر شہر قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، حسب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے۔ لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ کو اذیت دینے اور تکذیب کرنے سے باز نہ آتی۔ دراصل بنی اسرائیل آپ کی نبوت کے منکر رہے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ کے پیروکار اور ہمدرد و غمخوار تھے۔ وہ آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ لفظ حواری حور سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مورث ساتھیوں کو یہ حواری کا لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حواریین کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ حواریین حواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انصار یعنی مددگار کے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مددگار ہوتا ہے۔ میرے حواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہود کو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق سے سخت نفرت ہو گئی۔ یہود نے روم کے گورنر پیلاطس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا اور اس کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش شروع کر دی، اور انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا اسکریوطی کو 30 دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار کے موقع پر بیت المقدس آئے ہوئے تھے اور مذہبی رسومات ادا کرنے کے بعد شہر سے باہر قسمتی نامی ایک جگہ پر اپنے شاگردوں کے ساتھ رات گزارنے کے لیے گئے تو دشمن یہودا اسکریوطی کی رہنمائی سے مذکورہ جگہ پہنچے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور خود گرفتار کروانے والے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت طاری کر دی اور اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا۔ چنانچہ حکومت کے اہلکاروں اور یہودیوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پھانسی پر چڑھا دیا۔ تو سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ آسمان میں زندہ ہے۔ قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر نازل ہوں گے۔ اس زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا جس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد لوگ امن اور چین سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی۔ سورۃ کہف میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اور یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں اور اس تیزی سے نکلیں گے کہ یہ بلندی سے پھیلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ وہ شہروں کو روند ڈالیں گے، زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے اور جس پانی پر گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بددعا کریں گے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا۔ اس سے ان سب کے جسم پھٹ جائیں گے
اور وہ سب کے سب اچانک ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی امامت سنبھالیں گے اور مسلمان ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نکاح بھی فرمائیں گے اور ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ نکاح کے 19 سال بعد ان کا انتقال ہوگا۔ مسلمان آپ کی جنازہ پڑھ کر آپ کو روضہ رسول ہی میں دفن کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کائنڈلی کمنٹ کر کے لازم بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ یہ معلومات باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بار پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔